بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، فرماتے اللہ تبارک و تعالیٰ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العظیم۔ آج پوری انسانیت کو یہ معلوم ہے کہ آج کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں پر جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے یہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو اس میں تمام امت مسلمہ کی ہر حیثیت کے لوگ، مرد خواتین حضرات، ان سب کی کچھ ذمہ داریاں بنتی ہے تاکہ ہر کسی کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو، تاکہ کل قیامت کے دن ہماری ذمہ کوئی گناہ نہ ہو اور ہم اللہ کی دربار میں سرخرو ہو۔ اور اس عظیم گناہ سے بچنے کے لیے ہمارے لیے کیا کرنی چاہیے تمام مسلمانوں کے لیے، اسی طرح تمام عالم اسلام کی جو فکر اور سوچ ہے اس کو آگے لے جانا، اس میں ہماری جو ذمہ داری بنتی ہے یہ نبھانا ضروری ہے۔ امت مسلمہ آج جس دلدل میں پسی ہوئی ہے یہ بھی احادیث مبارکہ میں آئی ہے کہ آخر کا جو دور ہے، حالات ہے، یہ مشکل ترین ہو جائیں گی۔ اس میں دین پر چلنا بھی مشکل ہوگا، ایمان بچانا بھی مشکل ہوگا۔ حدیث مبارک میں آتا ہے ایسا دور آئے گا آخری زمانہ میں، اور یہ آخری دور شروع ہو چکا ہے۔ اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی ہے کہ اب ہم آخری دور کا انتظار کریں، وہ شروع ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس میں آپ کا ایمان بچانا بھی مشکل ہوگا۔ اس طرح کے تیز آندھی میں آپ ایک انگار کو لے جانا جس طرح مشکل ہوتا ہے، اسی طرح آخری دور میں ایمان کی حفاظت کرنا بھی اسی طرح مشکل ہوگا۔ کون بچے گا اس کفر اور فتنے کی یلغار سے؟ جو کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کرے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ترکت فیکم امرین، کتاب اللہ و سنت رسول، میں آپ کے لیے دو چیزیں چھوڑتا ہوں، اللہ کی کتاب اور احادیث مبارک۔ جو اس پر عمل کرتا ہے، اس پر چلتا ہے، وہ فتنوں سے بچے گا، ان کی ایمان کی حفاظت ہوگی، وہ دین اور علماء کی نگرانی میں زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ اس کی رہنمائی جب علماء اور قرآن اور سنت کے موافق ہو تو پھر اس کے لیے چلنا آسان ہوگا، وہ فتنے اور فساد سے بھی بچے گا اور ان کی ایمان کی حفاظت بھی ہوگی۔ تو اس دور میں ایمان کی حفاظت ضروری ہے ہر کسی کے لیے، کیونکہ مسلمانوں پر آزمائشیں آئے گی، اور یہ آج پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ آج امت مسلمہ پر ظلم، آج پوری مسلمانوں پر اور خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے یہ آج سے نہیں، یہ ابتدائی اسلام سے کفار کا یہ مشن ہے، یہود کا یہ مشن ہے کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اپنی زبانی، عملی اور ہر قسم کی طاقت استعمال کر کے مسلمانوں اور دین اسلام کو کمزور کرے۔ اللہ فرماتا ہے لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ، کافر یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی دین کا جو شمع ہے اس کو کمزور کرے، اس کو ختم کرے۔ یہ کفار کا مشن ہے۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام کے خلاف انہوں نے، آپ علیہ السلام کے خلاف انہوں نے کتنی سازشیں کی، وہ کسی سے چھپے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا، یہ انہوں نے دیا، ان کی سازش تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر اور جادو ہوئی، یہ لبید ابن عاصم کون تھے؟ یہ یہودی نہیں تھے، ان کی بیٹیوں نے آپ علیہ السلام پر سحر اور جادو کی۔ پھر یہ آخری جو دو صورتیں ہیں معوذتین یہ نازل ہوئی اور پھر پورا واقعہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک اور آخری وقت تک ان کی سازشیں اور ظلم یہ مسلمان پر ہو رہی تھی اور رہیں گے، اور مسلمانوں پر ظلم میں اور زیادتیں انہوں نے کی ہے ہر دور میں۔ صحابہ کرام کو شہید کیے گئے، تابعین کو شہید کیے گئے، ان کی سازشوں سے مسلمانوں بادشاہوں نے اپنے مسلمانوں کو شہید کیے گئے، اور یہ اب سب کو واضح ہے۔ اور انہوں نے آج پہلی مرتبہ نہیں کئی مرتبہ وقتاً بوقتاً انہوں نے مسلمانوں کے خلاف اور فلسطینیوں کے خلاف آواز اٹھائی، ان کو بہت شہادتیں ہوئی ہے، اور اسی طرح 1492 میں ان کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، فلسطینیوں کے خلاف انہوں نے بہت تحریکیں چلائی،
بہت مسلمانوں کو شہید کیے گئے، ان کے بچوں کو شہید کیے گئے اور بہت مظالم کی وقتاً بوقتاً، لیکن آج ایک مرتبہ پھر انہوں نے جو مظالم شروع کیے ہیں وہ بہت زیادہ ہے، وہ حد سے زیادہ ہے۔ انسانی حقوق اور انسانی اصولوں کے دائرے انہوں نے کراس کیے ہیں۔ اسلام جو کہتا ہے، کیا کہتا ہے کہ آپ جنگ کے میدان میں، جنگی وقت میں آپ کس چیزوں اور کئی افراد ہے اس کو مستثنیٰ کیا ہے کہ اس کو قتل نہیں کرنا، بوڑھوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، جانوروں کو، ان کو کچھ نہیں کہنا اگر وہ جنگ نہیں کرتے، عوام کو کچھ نہیں کہنا، ظلم اور زیادتی نہیں کرنا۔ یہ اسلام کی دعوت ہے، یہ قرآن اور اس حدیث کی قانون ہے، اور جو انسانی ذمہ داریاں نبھاتی ہے، اپنے آپ کو انسانی حقوق کے ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، ان کا یہی حال ہے، اور پھر ذمہ مسلمانوں پر ڈالتا ہے، دہشت گرد ان کو کہتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اس میں ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی ہے کہ آج ہم وہ ذمہ داریاں پوری کریں، اگر نہیں تو پھر گناہگار ہوں گے۔ ہر کسی کی اپنی حیثیت کے موافق ذمہ داری ہے۔ ایک ہے مسلمان حکمران ریاست، تو ریاستوں کی ذمہ داری الگ ہے کہ وہ ان کے خلاف اٹھے، وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ دوسرا علماء کرام کہ وہ اپنی زبانوں سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرے اور آواز اٹھائے۔ تیسرا عام لوگ وہ اپنی ذمہ داریاں کسی طرح پوری کرے کہ ان کے لیے دعائیں کرے، ان کے اپنی دل میں ان کی جو تڑپ ہے وہ رکھے اور خفا ہو جائے کہ اللہ آج ان پر جو ظلم ہو رہا ہے تو اس سے چھٹکارا پائے۔ تو یہ سب کی ذمہ داری، خواتین حضرات، سب کی ذمہ داریاں ہیں کہ ان کے لیے کم از کم دعائیں تو کرے۔ اگر دعا بھی نہیں کر سکتے تو یہ حدیث مبارک میں جو آتا ہے، مسلمان کی حیثیت کا جسد واحد، ایک جسم کی مانند ہے۔ ان اشتکا رأسہ اشتکا کلہ، ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ۔ مسلمانوں کی مثال، پوری مسلمان جہاں بھی رہے، عربی ہو، عجمی ہو، جہاں بھی ہو، مغرب میں ہو، لیکن اگر ان پر تکلیف ہو تو اس کی مثال ایک جسم کی طرح ہے۔ جس طرح انسان کے سر میں درد، پوری جسم بے قرار، آنکھوں میں تکلیف، پوری جسم بے قرار، تو اسی طرح جہاں بھی مسلمان ہو اس پر تکلیف ہو تو سارے مسلمان اس کے غم میں شریک ہوں گے۔ اگر نہیں تو یہ مسلمان گناہگار ہے۔ تو اس لیے ہماری جو ذمہ داری ہے، اس کے لیے آواز اٹھائے، اس کے لیے کم از کم دعائیں تو کر سکتے ہیں۔ تو ہر مسلمان، مرد اور عورت، سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، اور ذمہ فارغ ہوگا تب جب ان کے لیے دعائیں کرے اور اللہ سے مانگے، اور دعا کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ کرے۔ دعا عظیم ہتھیار ہے، مومن کی ہتھیار ہے۔ حدیث میں آتا ہے دعا مخ العبادہ، یہ عبادت کی مغز ہے۔ تو دعا بہت طاقت والی چیز ہے، اور دعا کی فائدہ جو ہوگا وہ ادھر ملے گا، ان کو، اس کو بھی ملے گا، اور اللہ اس کو قبول کرے تو اللہ کی طرف سے امداد، تو اصل امداد اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو اس دعاؤں کی برکت سے اللہ ان کی مدد کرے گا اور ہمارے ذمہ فارغ ہوگا تو فائدہ ہوگا۔ تو اس لیے یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے جو آج ہم نے بتایا ہے اس کے حوالے سے کہ اللہ ان پوری امت مسلمہ کو کافروں کی ظلم اور زیادتی سے محفوظ کرے، اور اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔